اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب۔ حماد صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، تقریباً 7 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں، اور دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ 10 روپے شاید پیٹرول کی قیمت میں کمی آئے گی، مگر یہاں پر تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ جی دیکھیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے پہ مسلط حکمران ہیں انہوں نے روپے کو اس طرح رولا ہے کہ اب سستے داموں تیل خریدنا بھی پاکستانی صارفین کے لیے روپیوں میں مہنگا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی صرف 4 ماہ میں آپ کا روپیہ 30 روپے ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو چکا ہے۔ 3 ماہ میں صرف 30 روپے، اور یہ عمران خان کے پورے 3.5 سال میں جو ہے وہ 30 روپے کا فرق آیا تھا، اور ان کے صرف 3 ماہ میں 30 روپے کا فرق آ چکا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جو تیل ہم خرید رہے ہیں وہ ڈالر میں خرید رہے ہیں، تو روپیوں میں آپ کو مہنگا پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سبسڈی جہاں ایک طرف وڈرا کی تیل کے اوپر جو عمران خان حکومت نے دی تھی، تو وہاں انہوں نے تیل کے اوپر سے ٹیکس عام عوام کے اوپر سے وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیونکہ یہ امیر لوگوں کے اوپر سے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو اب عام آدمی کی سواری جو ہے پیٹرول اور ڈیزل، اس کے اوپر سے یہ ٹیکس وصول کریں گے، جس کی وجہ سے یہ تیل جو ہے یہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا حماد صاحب، دیکھنے میں آیا کہ مٹی کے تیل کو بھی اس میں معمولی چند پیسوں کی کمی کر دی گئی، ڈیزل میں بھی اسی طرح دیکھنے میں آیا۔ ڈیزل میں گزشتہ مرتبہ جب اضافہ یا رد و بدل ہوا تھا تب اضافہ کر دیا گیا تھا، اب صرف اور صرف 91 پیسے کی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی اتنی کھپت ہے، اس کے باوجود اتنا کم ریلیف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اب عالمی منڈی میں کمی آئے گی بھی، تو ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے، دوسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی کمی آئے گی وہ حکومت خود اس کو اپنی جیب میں ڈالنا چاہتی ہے اور عوام کو پاس آن روپیہ تو پہلے سے بہتر نہیں ہوا۔ پہلے سے بہتر ہونے کے باوجود وہ جہاں پہ عمران خان حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہاں سے 30 روپے کا فرق ہے آج بھی روپے میں، اور یہ جو روپیہ جب غیر مستحکم ہوتا ہے کہ کبھی 240 پہ چلا جائے پھر کبھی 216 پہ آ جائے، اس سے بھی جو والیٹیلیٹی ہوتی ہے اس سے معیشت آپ کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے 240 پہ گیا تھا، اور آج جس سطح پہ یہ موجود ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ 30 روپے جو ہے یہ آج بھی زیادہ ہے جہاں پہ عمران خان حکومت چھوڑ کے گئی تھی۔ ایسے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ روپیہ جو ہے وہ صرف 3-4 ماہ کے اندر 30 روپے اپنی قدر کھو بیٹھے۔ تو یہ تو کوئی نئی معیشت چلا رہے ہیں کہ 240 پہ لے کے گئے اور پھر اب 216 پہ یا 212 پہ لے کے آئے ہیں تو اس کا ڈول بجا رہے ہیں، ورنہ معیشت کے حالات جو ہیں وہ کوئی آگے سے بہتر نہیں ہے۔ آپ کی معیشت جو ہے وہ اس وقت بڑی نازک صورتحال سے دوچار ہے، مارکیٹوں میں مندی ہے، اور یہ جو بجلی کا انہوں نے آپ دیکھیں یونٹ بڑھایا ہے، یہ جو اگست کے ماہ میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو آپ کے بلوں میں لگ کے آئے گی، جو بل آپ کو اگلے ماہ موصول ہوئے گا اگست کا، 10 روپے فی یونٹ تو صرف فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اضافی یہ کلیکٹ کریں گے یونٹ کے اوپر سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر طرف جو یہ مہنگائی کی یہ ویو آ رہی ہے اور جو مندہ آ رہا ہے پوری مارکیٹ کے اندر، ہم ایک بڑے گہرے ریسیشن کے اندر معیشت کو ہم دھکیل چکے ہیں۔ اچھا حماد صاحب، جب بھی عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ ہوا پیٹرول کا، عام عوام کو یہی بتایا گیا کہ چونکہ عالمی منڈی میں قیمت بڑھ رہی ہے تو اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پاکستانز اکانومی، تو اب جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہیں تو کیوں نہیں پاکستان میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں؟ ایک عام آدمی کو کیا وضاحت دے گی یہ حکومت؟ بالکل یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ پہلے تو آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب عالمی منڈی میں 4 روپے بھی ہم قیمت بڑھاتے تھے، بلکہ عالمی منڈی میں اگر قیمت زیادہ بڑھتی تھی اور عمران خان حکومت صرف 4 روپے یا 5 روپے بڑھاتی تھی تو یہ مہنگائی مارچ کرتے تھے۔ آج 30% عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے چلے گئی ہے، 30%، اور یہاں پہ تیل کی قیمت نیچے جانے کی بجائے اوپر جا رہی ہے۔ تو جس طرح باقی ساری چیزیں معیشت میں الٹ پلٹ چل رہی ہیں، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ تیل کا معاملہ بھی ان کے قابو سے بالکل باہر ہے، اور یہ کیونکہ عوام سے نہیں آئے، یہ مسلط ہوئے ہیں، تو عوام کو ریلیف دینے کی یہ شاید کوشش بھی نہیں کر رہے اور کوئی عوام کی تکلیف کو محسوس بھی نہیں کر رہے۔ اچھا حماد صاحب، ایک تو یہ ذرا سننے والوں کے لیے بتائیے کہ آج جو $93 فی بیرل قیمت ہے، اس کا امپیکٹ کب آتا ہے ہماری بائنگ، اور پھر اس کی جو امپلیکیشن ہے اس میں کتنا گیپ ہوتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے دیگر سوال کرتا ہوں، پہلے ذرا یہ سننے والوں کو سمجھا دیجیے، بتا دیجیے۔ 1 ماہ کا گیپ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کو 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، اور اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہو عوام کو ریلیف پاس آن کرنے میں تو اس 1 ماہ کے اندر بھی آپ ریلیف پاس آن کر سکتے ہیں۔
کہ آپ اتنی تھوڑی دیر کے لیے، جب تک وہ جو سستے تیل کا کارگو آنا ہے 1 ماہ کے لیے، اتنی دیر کے لیے صرف آپ ایک برج فائنینسنگ کر دیں، کوئی سبسڈی دے دیں. لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں سوچا. ہم نے تو اپنی حکومت کے دوران تیل کی قیمت کو فکس کر دیا تھا ایک ریٹ کے اوپر، اور ہم نے ٹیکس کو بالکل زیرو کر دیا تھا پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر. آج اگر یہ بھی ٹیکس کو زیرو کر دیں پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف مل سکتی ہے عوام کو. لیکن وہ ہوگا کیسے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سیٹ ہوئی ہیں وہ تو 50 روپے فی لیٹر لیوی ہے، اور جتنی عالمی منڈی میں قیمت کم ہو جائے یہ تو کم نہیں کر پائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ یہ بندھے ہوئے ہیں. جی دیکھیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی انہوں نے ایسے کیا نا کہ جب آپ کی یہ آئے معیشت ٹھیک تھی، ان کی پالیسیز کی وجہ سے جب معیشت تباہ ہو گئی تو پھر آئی ایم ایف کے سامنے مذاکرات کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بارگیننگ چپ تو رہ نہیں گئی، کوئی نیگوشیٹنگ پوزیشن تو ان کی رہ نہیں گئی. پھر انہوں نے بغیر عوام کی تکلیف کو سوچے سمجھے، بغیر عوام کا کیس فائٹ کیے، 50 روپے فی لیٹر عوام کے اوپر لیوی کا بھی مطالبہ مان لیا گیا، جو کہ ہم نے کبھی نہیں مانا تھا. اور ہم تو بلکہ پیٹرولیم لیوی کو 0 پہ رکھتے تھے، تب ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں معیشت کو اتنا تباہ کر دیا، اس کے بعد یہ پینک کر گئے، اور پینک کرنے کے بعد جب یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو انہوں نے سارے ہتھیار ڈال دیے ان کے پاس، کیونکہ پیچھے کچھ تھا ہی نہیں کہنے کے لیے. معیشت جو تھی وہ واقعی جس طرح یہ کہتے تھے کہ وینٹیلیٹر پہ ہوگی، انہوں نے واقعی وینٹیلیٹر پہ ڈال کے دکھایا. تو جب آپ وینٹیلیٹر پہ معیشت کو ڈال کے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پھر تو ایسی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا اور معیشت جس ڈگر پہ چل رہی تھی اس ڈگر پہ چلتی رہتی تو آج جو آئی ایم ایف بھی آپ سے یہ مطالبہ نہ کرتا کہ آپ 50 روپے لیٹر جیسا ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لگائیں. یہ تو سارا کیونکہ انہوں نے معیشت کا بالکل پٹھا بٹھا دیا. تو اس کے بعد جو بھی آئی ایم ایف نے ان سے مطالبہ کیا، ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، انہوں نے مان لیا، اور اب اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. تو ہمارا پیٹرول میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے جو مہنگائی کا طوفان جنم لے گا اور بجلی کی قیمتوں میں بھی جو اضافہ ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیپ امپیکٹ اس کا اب اکانومی پہ پڑنے والا ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جتنی دفعہ بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، عوام ابھی تک پراپر طریقے سے کھڑی ہو نہیں پائی. دیکھیں، اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے نا وہ یہ کہ جو مہنگائی آپ کی بڑھ رہی ہے وہ 3 گنا پہلے ہی بڑھ چکی ہے، اور اس انکریز کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوئے گا. اور اتنی زیادہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو آپ کی پوری معیشت جو ہے وہ ایک شاک میں چلی جاتی ہے، ایک سکتے میں چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر پھر کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو معیشت ہم 6% گروتھ پہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کے اقدامات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس کی گروتھ تو آدھی تو دور کی بات ہے. اب مجھے ڈر ہے کہ یہ تو ایک آل آؤٹ ہم ریسیشن میں جانے والے ہیں، ہم ایک کنٹریکشن میں جانے والے ہیں. تو یہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر پہلے فیصلہ سازی نہیں کی، پھر غلط فیصلہ سازی پینک میں آ کے کر دی. سارا کچھ یہ آئی ایم ایف کے مطالبات کو بنوان انہوں نے تسلیم کر لیا، عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں کچھ سوچا نہیں. اور آج آپ کے ملک میں بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا 1700 روپے کا ہو گیا، گھی کی آپ قیمت دیکھیں کدھر چلی گئی. تو یہ تو معاملات اتنی زیادہ مہنگائی کی لہر لے کے آ رہے ہیں ملک کے اندر کہ یہاں پہ تو افراتفری اور خدا نہ خواستہ یہ بالکل آپ کی بے روزگاری اور اس کی ایک لہر آنے والی ہے. ٹھیک ہے حماد اظہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.